اللہ کی رحمت ہو آپ پر بھی اور ہم پر بھی۔ میں عامل حکیم اعجاز احمد قادری ہوں۔ میں عملیاتی لائن میں قریب 22 سال سے ہوں اور 200 سے زیادہ میں نے عملیات اور چلے کیے ہیں، اور قریب 150 سے زیادہ روحانی لشکر میرے موکلات میں سے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بہت ہی حیرت انگیز کرامت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی سنانے جا رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ واقعہ، یہ کرامت ہشت بہشت کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے زبان مبارک سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے، خاص طور سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور چند مریدین بیٹھے ہوئے تھے، ان سے اپنے پیر و مرشد کے اس کرامت کو بیان کیا تھا، جس کے چشمدید گواہ خود معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعنی ایک بار معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ جا رہے تھے سفر میں۔ راستے میں ندی پڑا، اب کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی، تو کیسے پار کرنا ہے ندی؟ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی اپنے مریدین سے کہا کہ پانی پہ پیر رکھو اور آنکھ بند کرو، اور بند کیا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ندی کے اس پار میں ہیں۔ تو اس پہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا کہ حضور، میں نے، یعنی ہم لوگوں نے یہ ندی پار کیسے کیا؟ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس سورہ فاتحہ میں نے پڑھا اور پار کر گئے۔ پھر ایک اور کرامت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے میں ہی ان کے ایک پیر بھائی آ کر ان سے، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کیے کہ ایک شخص ہے جو ان کا پڑوسی ہے، اور چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور عورتوں کو پریشان کرتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے، اور منع کرنے پر بھی باز نہیں آتا ہے۔ تو یہ اپنے پیر و مرشد سے اس بات کی شکایت کر رہے تھے۔ اس وقت وہ شخص چھت پر ہی چڑھا ہوا تھا۔ تو جلال میں آتے ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور بول اٹھتے ہیں کہ گر کر وہ مر نہیں جاتا ہے؟ بس اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی چھت پر سے گر کر مر گیا ہے۔ یہ دو واقعہ ہشت بہشت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے ان کے کرامت ہیں۔ یہ دو ابھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، بزرگوں کی کرامت سننے اور سنانے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے، اور روحانی علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق بھی بڑھتا ہے۔ تو میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو بھی روحانی علم حاصل کرنے کا شوق ہے
اور آپ بھی اس طرح کی روحانی پاور صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بس جیسی آپ کی شوق ہوگی ویسی ہی آپ کو کامیابی ملے گی. تو آپ سے یہ میرا دوستانہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نیکی کی نیت سے، کہ تاکہ آپ کو نیکی ملے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے اور لوگوں کا ایمان تازہ ہو سکے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے جائز مقصد کو پورا فرمائے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین.